کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا میرے عزیزو جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اس نبی وہ نبی رحمہ ہے، رمضان کا مہینہ رحمت والا مہینہ میرے عزیزو، قرآن رمضان المبارک میں آیا، قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اللہ اکبر، اتنی رحمتیں ہونے کے باوجود پھر بھی نامراد ہو کے لوٹے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ ہمارے پہ کون روئے گا؟ دنیا ہمارے پہ ہنسے گی؟ یہ تو وہ دنیا سے ناکام ہو کے جا رہا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے ایک ایک سجدے پر مغفرت و رحمت کا اعلان کیا تھا۔ کہاں چلے گئے وہ راتوں کو تنہائی کے اندر اپنے رب کو یاد کرنے والے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آج کے دنیا کے پیر صاحب کو لے لو، آج کے وقت کے ولی کو لے لو، وقت کے ابدال کو لے لو، غوث کتب کو لے لو، وقت کے مجدد کو لے لو، وقت کے اللہ والے کو لے لو، میرے عزیزو ساری دنیا کے عزت دار، ساری دنیا کے نیکوکار، دین آخرت کے مرتبے والے، اللہ کا قرب کرنے والے ایک طرف ہو جائے، نبی کی گھر والی کی بال کی عزت کا بھی مقابلہ، سر کے بال کی عزت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے فرمایا، اے ام سلمہ 5 نمازوں کا مزہ اپنی جگہ، لیکن تہجد کا مزہ بھی میرے گھر والوں کو لینا پڑے گا۔ ام سلمہ کہتی رات کو میں جب مصلے پہ کھڑا ہوا کرتی مجھے نیند آیا کرتی، میں نے کہا کیا کروں، رسول اللہ کے گھرانے والے لوگ ہیں، عام لوگوں سے تہجد چھوٹ جائے ہمارے سے کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ فرمایا میں نے ایک چھت کے اوپر کیلی کھنٹی سی باندھ لی، پھر اپنے بالوں کا جوڑا بنا کے میں نے رسی سے کے کنارے سے باندھ لیا، پھر دوسرا کنارہ میں نے کھنٹی کے ساتھ باندھ لیا، پھر میں رات کو نماز کے لیے کھڑی ہوا کرتی تھی، مجھے نیند آیا کرتی تھی، جھٹکے سے میرے بالوں میں تکلیف آتی، میں پھر بیدار ہو کے مسکرا مسکرا کے خدا کا قرآن سنایا کرتی تھی۔ آج میرے عزیزو ٹھیڑی کا سروے کر لو، خیر پور کا سروے کر لو، سکھر چلے جاؤ، جاؤ میرے عزیزو، اللہ اکبر، چلو شہروں کے اندر دیہاتوں کے اندر مسجدیں آباد ہیں، اور تھوڑا پسماندہ سے علاقے میں چلے جاؤ، کئی مسجدیں ایسی عشاء کی اذان دینے والا بھی کوئی نہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا جس شہر میں بالفرض ٹھیری شہر میں آنا ہو اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں جاننا ہو، چھان بیٹھک کرنی ہو، یہاں کے لوگوں کے بارے میں محسوس کرنا ہو، یہاں کا رہن سہن کیسا، یہاں کے لوگ کیسے، آبادی میں کیسے، خوشحالی میں کیسے، اللہ اکبر، لین دین میں کیسے، چہروں پہ مسکراہٹ کیسی، ان کے دل کا دل کا ان کے قرار اور سرور کیسا۔ فرمایا لوگوں محلے والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میونسپل کمیٹی میں جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، لوگوں سے رائے لینے کی ضرورت نہیں، او لوگوں مسجدوں کے اندر جا کر نماز کے وقت دیکھ لو، اگر مسجدیں نماز کے وقت بھری نظر آئے تو سمجھ لو لوگوں کے دل آباد ہے، اگر مسجدیں نماز کے وقت خالی نظر آئے تو لوگوں سمجھ لو لوگوں کے دل بھی ویران ہو چکے ہیں۔ فرمایا لوگوں جسے 5 وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو، آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ یا ابن آدم، او آدم کے بچے، او آدم علیہ السلام کی اولاد، میرے بندے، میں نے دن کے اندر 5 مرتبہ تیرے پہ نماز فرض کر دی اور کہہ دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا یہاں سجدے کی جگہ یہی ہے، آجا فلاح کی کامیابی کی جگہ یہ ہے۔ او میرا بندہ تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آیا کر، میں سارا دن 24 گھنٹے میں گھر میں رہوں گا۔ او میرے بندے تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں جانا نہیں چھوڑوں گا۔ بات سیدھی سادھی ہے۔ دنیا داروں کا دستور ہے کسی کے شادی ہو، کسی کے عقیقہ ہو، کسی کی سالگرہ ہو، کسی کے گھر کے اندر کوئی فنکشن ہو، کسی کو کارڈ بھیجے گا، سب سے پہلے پوچھے گا میری بہن کی شادی میں، میرے بیٹے کی شادی میں میرے رشتہ داروں میں آیا تھا کہ نہیں، جب یہ نہیں آیا تو میں نہیں جاتا۔ اور میرے عزیزو 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں آنے کو تیار نہیں اور 24 مرتبہ اسے ساتھ رکھنے کے لیے تیار کیسے ہو؟ کہتے ہو بچوں کے مسئلے بھی تو حل کرے گا، رزق کی تنگیاں بھی تو ہی حل کرے گا، پریشانیاں بھی تو ہی حل کرے گا، مولا سارے بگڑے کام تو بنائے گا۔ مالک کائنات بھی فرشتوں میں کہتا ہے اسے شرم ہی نہیں آتی، میں اسے بلاتا ہوں یہ آتا کوئی نہیں، اور جب میری باری آتی ہے، اس کی باری آتی ہے، کبھی مجھے میدانوں میں بلاتا ہے، کبھی دکانوں میں بلاتا ہے، کبھی مکانوں میں بلاتا ہے، کبھی ہسپتال کے دروازے پہ بلاتا ہے، کبھی پریشانیوں میں بلاتا ہے۔ جا میرے بندو، تمہارا رب بھی کتنا قریب ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے۔ میں تمہیں بلاتا بھی ہوں، تم نہیں آتے، تم مجھے نہیں بلاتے، میں پھر بھی تیری مدد کے لیے آ جاتا ہوں۔
مشکلوں کے بہر سے میں نکال کر کے مجھے دکھاتا ہوں۔ میرے بندے تو جب یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تو مانگ مانگ کے اپنی زبان تکا لی، میں نے تو ہاتھ اٹھا اٹھا کے میری کلائیوں اور میری کونیوں میں درد ہو گیا، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب آپ میرے لیے دعا کیجئے، عبدالحنان صاحب صحیح آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ اور میرے بزرگوں، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا جب بندہ یوں کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے جو چیز مانگے ہو ہی نہیں سکتا، پروردگار عالم اس کی نہ سنے اور سن کے اس بندے کی بات کو پورا نہ کرے۔ میں نے دعا مانگی الہی میرے پہ قرضہ چڑھ گیا، میں نے دعا مانگی الہی بیٹیاں میرے پاس ہیں مجھے بیٹا دے دے، لیکن پھر اس سے اگلے سال بیٹی آ گئی، اس کا مطلب میری دعا سنی نہیں اور میری دعا قبول نہیں کی۔ فرمایا میرا بندہ تو نے ہاتھ اٹھا کے بیٹی نہیں بیٹا مانگا، اس اللہ اکبر میں نے تجھے پھر بیٹی دے دی، اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا میں نے تیری دعا کو قبول نہ کیا؟ او میرا بندہ تیرے پر بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، اے میرا بندہ تو دیوار کے نیچے کھڑا تھا، تیز ہوا چلی، ابھی 2 منٹ پہلے تو یہاں چھوڑ کے چلا گیا، ہوا کا ایک تھپیڑا آیا دیوار کو زمین پر گرا دیا، اگر تجھے 2 منٹ یہاں کھڑا کرتا بیٹا تو دور کی بات ہے تیری سانسیں بھی میں لے لیتا۔ اور میرے بندے میں نے تیری دعا کو قبول کر فرما کر اس بیماری پریشانی کے آگے ڈھال بنا دیا۔ بندے تو نے یہ دعا مانگی بھی کوئی نہیں، لیکن میں نے تجھے اس مصیبت سے بچا لیا ہے۔ الہ العالمین پارٹیاں دکان کے اوپر آئیں گی، آج پیمنٹ دینے کا وعدہ ہے، لیکن پارٹی آ کر بے عزت کر کے ذلیل کر کے چلی گئی، او ہو پریشان بیٹھا، میں نے تو دعا بڑی کی تھی لیکن میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا۔ فرمایا میرا بندہ تو نے جب دعا کی ہم نے دیکھا تو چاروں طرف سے گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، تیرے دائیں بائیں اوپر نیچے گناہ تیرے قد سے اونچے ہو گئے، تیرے گناہوں نے تیرے ماحول کو بھر دیا، تیرے گناہوں نے زمین کو بھر دیا، تیرے گناہ بلند ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، تو نے پیسہ مانگا، تو نے اولاد مانگی، تو نے اپنے گھر کے لیے کچے مکان سے پکا مکان مانگا، تو نے ایک چھوٹے سے ٹھیے سے بہت بڑا کارخانہ مانگا۔ میرا بندہ ہم نے تجھے جو تو نے مانگا میرے بندے ہم نے تجھے دیا کوئی نہیں، لیکن تجھے تیری حیثیت تیری اوقات کے اندر رکھا، ہمیں پتا تھا کبھی تو نے بخشش نہ مانگی، کبھی تو نے میرے نبی کی شفاعت نہ مانگی، کبھی تو نے میرے نبی کے دربار سے حوض کوثر نہ مانگا، کبھی میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے اپنی دنیا آخرت کی بھلائیاں نہ مانگی، کبھی تو نے مغفرت نہ مانگی، کبھی جنت الفردوس نہ مانگی، تو یہ سمجھا کہ اللہ نبی وارث ہے، قیامت کے دن بھی میں آنکھ کا اشارہ کروں گا، دھوکہ دوں گا، ادھر سے نکل کے چلا جاؤں گا، نہ میرا بندہ میں تجھے پکڑوں گا، تیری گردن کا سریا میں نکال کے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، اے عائشہ اللہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے ذرا ہوشیاری کرنا، ذرا خیال کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا اے عائشہ اگر پروردگار عالم سے گزرتے ہوئے اس نے کھڑا کر لیا اور پوچھا اے عائشہ یہ کام کیوں کیا تھا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو میری بیوی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جو میرے بستر پر آ گئی قیامت کی صبح تک کے لیے ساری امت پر حرام کر دی گئی۔ اللہ اکبر، وڈیرے کی بھی ماں بن گئی، رئیس کی بھی ماں بن گئی، صدیق کی بھی ماں بن گئی، عمر عثمان علی سارے صحابہ کی ماں بن گئی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ اکبر، ساری کائنات کی عزت دار عورتیں رابعہ بصریہ جیسی ایک طرف کیوں نہ ہو جائے، معزادیہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، بشرا شبانہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، حضرت عابدہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، حضرت اسماء جیسی کیوں نہ ہو جائے، حضرت سویہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، سیدہ زنیرہ جیسی کیوں نہ ہو جائے۔ اے عائشہ ساری کائنات کی عورتوں کا مقام ایک طرف، لیکن جو دلہن بن کے میرے گھر کے اندر آ گئی اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اکھیوں میں آنسو آ رہے ہیں، پلکوں کے ساتھ آپ کے آنسو ٹکرا رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ عائشہ میدان معاشر کا منظر میرے سامنے آ گیا۔ عائشہ اتنا سخت دن ہوگا اگر اس نے رحمت والی نظر نہ ڈالی کوئی بھی نجات نہ پا سکے گا۔ اما عائشہ رسول اللہ کے پاس بیٹھی تھی، اٹھی رحمت دو عالم کے سامنے آ گئی، کہنے لگی میں نے گھٹنوں
گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا سونے ذرا میری طرف دیکھو تو صحیح۔ رحمت دو عالم نے دیکھا، فرمایا عائشہ بتا کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ میں نے کہا پیارے پیغمبر کیا میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گی؟ نبوت کی آنکھوں سے آنسو نکل کے رخسار پر گرے۔ فرمایا عائشہ اگر تیرے پر بھی اس نے رحمت والی نگاہ نہ ڈالی تو تو بھی جنت میں نہیں جا سکے گی۔ میرے عزیزوں، کیا علماء اکرام نے، مفتی صاحب کی زندگی گزر گئی اس مدرسے کے اندر، اس مسجد میں، کیا آپ کو بار بار نہیں فرمایا پہلا مہینہ، پہلا عشرہ رحمتوں والا مہینہ ہے؟ اور میرے عزیزوں، ہم نے کھجور کا ریٹ تو مانگا، چھواروں کا ریٹ تو مانگا، پارٹیوں سے پچھلا بل کلیئر کرنے کا مانگا، کیا ہم نے افطاری سحری کے وقت اللہ سے اس کی رحمت مانگی؟ ہماری تو وہ مثال ہے جن کے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہ کے چلا گیا، اوے بالٹیاں بھرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے تو اس کے اندر ہاتھ کے اندر چلو کے اندر بھی پانی لینا گوارا نہیں کیا۔ میرے پیاروں، چھوٹا منہ بڑی بات عرض کر کے جاؤں گا، اللہ اکبر، آج قرآن پاک کو اپنا حمایتی بنا لو، آج تم قرآن کریم کے حمایتی بن جاؤ، کل یہ تمہارا حمایتی بنے گا۔ فرمایا دو شفاعتیں قیامت کے دن ملے گی، روزہ اپنے رکھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، قرآن اپنے پڑھنے سننے والے کے لیے شفاعت کرے گا، کہے گا یا اللہ سارا دن حلال کردہ چیزوں سے میرے سے روک کے رکھا، رزق اس پہ حلال ہے، فروٹ یہ کھا سکتا تھا، مشروبات پی سکتا تھا، دودھ لسی کھاس پی سکتا تھا، بکل پروٹے کھا سکتا تھا، بھاجی چاول کھا سکتا تھا، لیکن اللہ روزہ ڈھال بنا رہا، حلال چیزوں کے قریب بھی جانے نہیں دیا۔ یا اللہ میں گواہ ہوں یہ حلال چیزوں سے 15 گھنٹے میری وجہ سے دور رہا، یا اللہ میں اس کا سفارشی بن کے آیا، ادھر قرآن آئے گا، دائیں طرف رمضان المبارک کا روزہ، بائیں طرف خدا کا قرآن کھڑا ہوگا، یا اللہ رات کی تنہائی میں نے اسے بستر سے دور رکھا، پروردگار عالم اس سے نیند آیا کرتی تھی، یہ 20 تراویح میں قرآن کریم مجھے سنا کرتا تھا، یا اللہ اسے اونگ بھی آیا کرتی تھی، پانی کا نل چلا کے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارا کرتا تھا، یا اللہ دل کے اجالے میں اس نے روزے کو نہ چھوڑا، رات کی تاریکی میں اس نے قرآن کو نہ چھوڑا، یا اللہ ہماری سفارش قبول فرما۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنے مقدروں والا وہ بندہ ہوگا جو رمضان کے رحمت والے سائے میں اور قرآن کے رحمت والے سائے میں جنت کے اندر جائے گا۔ اور لوگوں، قرآن فریادی بن کر آج آپ کے میرے دروازے پر آیا اور کہتا ہو لوگوں 1 مہینہ مجھے سینے سے لگا لو، سارا سال میں تمہیں سینے سے لگاؤں گا۔ اور لوگوں 1 مہینہ نہیں، ساری زندگی دنیا کی میرے سیاری مضبوط کر لو، میدان معاشر میں جب سارے تیرے چہرے پر تھوک کے چلے جائیں گے اس وقت میں تیرے سیاری نبھاؤں گا۔ جب ماں تجھے اولاد کہنے سے انکار کر دے گی، باپ تجھے بیٹا کہنے سے انکار کر دے گا، بیوی تجھے شوہر کہنے سے انکار کر دے گی، تیری بہن تجھے بھائی کہنے سے انکار کر دے گی، تیرے سسرال والے بھی تیرے سے منہ پھیر لیں گے، تیرے ددیال والے بھی تجھے اپنا پوتا کہنے سے انکار کر دیں گے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے تو رات کی تنہائیوں میں مجھے آباد کر، قیامت کے دن میں تیرے چہرے کو آباد کروں گا، تیرا ہاتھ پکڑوں گا، تیری ماں بھی دیکھتی رہے گی، تیرے رشتہ دار بھی دیکھتے رہیں گے، تیرے دنیا کے سجن یار بھی دیکھتے رہیں گے۔ تو رات کی تنہائی میں مجھے سینے سے لگا، قیامت کے دن میں تجھے سینے سے لگاؤں گا، میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں ایسے یار کے بارے میں بتلاؤ، نماز کی دوستی جنت کے دروازے تک، حج کی دوستی جنت کے دروازے تک، روزے کی دوستی جنت کے دروازے تک۔ فرمایا قرآن ایسا پکا سجن ہے، ایسا پکا یار ہے، جہاں جنت کے اندر پڑھنے والا رہے گا قرآن بھی جنت کے اندر اس کے ساتھ وہی رہے گا۔ کتنے مقدروں والا نوجوان ہے حافظ مطیع الرحمان صاحب، جس نے اس مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا، اور اللہ کی قسم آج ان ماں باپ کا ماتھا چومنے کو دل کرتا ہے، اس باپ کو سینے سے لگانے کو دل کرتا ہے، اس باپ کے چہرے کی زیارت کرنے کو دل کرتا ہے۔ کتنے مقدروں والا باپ، اللہ اکبر۔ بے عزیزو، نمازی کو نکاح جنت کا تاج اس کے سر پہ، روزے دار سے نکاح جنت کا تاج اس کے سر پہ، حاجی سے نکاح جنت کا تاج اس کے سر پہ، لیکن جس بچے کو اس کے ماں باپ نے قرآن کا حافظ بنایا، حضور نے فرمایا میں محمد کہہ رہا ہوں میری طرف سے مبارکباد دے دو، اللہ کو گواہ بنا کر کے میرے رب نے مجھے کہا میں اعلان کر دو، جو اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائے گا قیامت کے دن جنت کا تاج وہ پائے گا۔ دنیا دیکھے گی، کہے گی الہی جن کے سر پہ جنت کا تاج سجا، کیا یہ نبی ہے، کیا یہ شہید ہے، کیا یہ صدیق ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہی ہے جو ٹھیڑی کے بازار میں ایک چھاپڑی کے اندر کھجوریں لے کے بیٹھا ہوتا تھا، یہ وہی ہے جو ایک ریڑھی کے اوپر گلی کوچوں کے اندر بھاجی بیچا کرتا تھا، اس کے کپڑے بھی بڑے خستہ تھے، اس کا مکان بھی بڑا کچا تھا، بجلی کے بل دینے نہ دینے کی وجہ سے اس کے میٹر بھی کاٹ گئے تھے، میونسپل کمیٹی والے بھی اس کے پانی کا کنیکشن کاٹ گئے تھے، یہ پینے کا پانی 2 محلے سے دور جا کے بھر کے لایا کرتا تھا، لیکن
لیکن اس نے اپنے بچے کو موچی جوتی کاٹنے والے کا بچہ، بڑھئی کا بیچا، ترخان کا بچہ، ریڈی والے کا بچہ، اللہ فرمائیں گے آ جا، تیرے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، تیرے لباس کو نہیں دیکھتا، آ جا میں تیرے مکان تیرے کاروبار کو نہیں دیکھتا، وہ تیرا بچہ کھڑا ہے۔ اس نے دنیا کی زندگی میں ننھے سے مجاہد نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا، جس دن اس نے قرآن کا آخری سبق سنایا تھا، میں عرش والے نے عرش عظیم پر تیرے لیے جنت کے تاج کا وعدہ فرما لیا تھا۔ میرے عزیزو آج ان برکات سے محروم نہ ہو، مفید مشورہ دے کے جاؤں گا، کوئی خرچہ نہیں آتا، کوئی میرے عزیزو ہاسٹل کی فیس نہیں آتی، کوئی روپیہ پیسہ خرچ کوئی نہیں، دل ماننا دے دو، نہ پھیڑی کے یہ خطیب تمہارے دروازے پر جا کے کنڈی بجاتے ہیں کہ تو اپنے بچے کو پڑھاتا ہے، لا مہینہ خرچہ دے، ہاں جب تیرے گھر میں کوئی بیمار ہوگا۔ اس سے بڑی میرے پیاروں قرآن کی مظلومی کیا ہے؟ جب تک میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا، جب تک میرے گھر سے کوئی جنازہ نہیں اٹھتا، قرآن پر خرچ کرنے والے کو تیار کوئی نہیں۔ ایک سال گزرنے کے بعد اطلاع دی جاتی ہے، یاد کرایا جاتا ہے، آ جاؤ اپنی زکوٰۃ قرآن والوں کو دے دو۔ باپ کی زکوٰۃ بیٹا نہیں کھاتا، باپ کی زکوٰۃ رشتہ دار نہیں کھاتا، یہ کون ہے؟ نبی کے مہمان ہیں۔ او لوگوں، ان سے نفرت، ان سے کراہت، ان سے گھل نہ کرنا، جب مدرسے کے اندر آؤ ان سے مصافحہ کیا کرو، تم بڑے ہو تو یہ چھوٹے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ صحیح کہ مہمان کو کوئی اپنے گھر بلا کے چائے پلائے گا، صحیح اس سے راضی ہوگا، یقین جانو نبی کے مہمان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا، آمنہ کا لال راضی ہو جائے گا۔